میرے والد کی ملازمت ایبٹ آباد میں تھی۔ یہ علاقہ ان کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے یہاں ایک پلاٹ خرید لیا۔ کہتے تھے میں ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا گھر یہیں بناؤں گا۔ والد صاحب نے کسی سبب وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنا خواب بھی پورا کیا۔ انہوں نے ایبٹ آباد میں گھر بنوایا اور قریبی بازار میں ایک دکان بھی خرید لی۔ ابا جان نے محنت کی تو بزنس نے ترقی کی اور دکان جنرل سٹور میں تبدیل ہو گئی۔ اسی بزنس سے ہم خوشحال ہو گئے۔ کچھ عرصہ بعد وہ بیمار ہو گئے تو سٹور میرے بھائیوں ارسلان اور ذیشان نے سنبھال لیا۔ دونوں باری باری جنرل سٹورز پر بیٹھتے تھے۔ ذیشان کو گھر میں سبھی پیار سے رانجھا بلاتے تھے۔ اس کو بھی عادت پڑ گئی، جب بھی کوئی نام پوچھتا تو وہ فوراً ہی اپنا نام رانجھا بتا دیتا۔ آخر اسی نام نے ایک دن اس سے اس کی خوشیاں چھین لی۔ اس کو ایک لڑکی ملی جس کے فراق میں ایسے چپ لگی کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہا۔ وہ اپنی بھولی بھالی آنکھوں سے ہر کسی کے چہرے کو تکتا رہتا یا پھر کسی ویرانے میں درخت کے نیچے جا بیٹھتا اور پتے گنتا رہتا۔ رانجھے کی عمر 20 برس تھی۔ اس کو اپنی دکان سے بڑا پیار تھا۔ جمعے کے دن بھی وہ دکان کھول کر بیٹھ جاتا۔ ایک دن جانے کیا اس کے جی میں سمائی کہ سٹور بڑے بھائی کو سونپ کر نمائش دیکھنے چلا گیا۔ ابھی تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کو لڑکیوں کا ایک گروپ آتا دکھائی دیا۔ شاید وہ شاپنگ کرنے نکلی تھی اور ہمارے جنرل سٹور کی طرف ہی آ رہی تھی۔ رانجھا واپس پلٹا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بڑے بھائی پر کچھ ظاہر نہ کیا۔ یہ 3 لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت نمایاں تھی۔ اس نے کچھ چیزیں دیکھی اور خریداری کر کے چلی گئی، لیکن وہ لڑکی پل بھر میں ہی ایسے میرے بھائی کے دل پر گھاؤ ڈال گئی۔ رانجھا نے دوبارہ دکان بھائی کے حوالے کی اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ جس دکان پر جاتی یہ اس کے پیچھے جاتا۔ اس کا جی چاہا کہ لڑکی کو روک کر اس کا نام پوچھے، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ بازار میں بات کرتا۔ آخر کار اسے بہانے سے روک کر کہہ ہی دیا، آپ میری دکان پر یہ پرفیوم بھول کر آ گئی تھی، یہ لیجئے۔ اس نے مسکرا کر پرفیوم رکھ لیا، حالانکہ وہ پرفیوم کی شیشی جو اس نے خریدی تھی وہ اس کے شاپنگ بیگ میں موجود تھی۔ رانجھا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دکان جانے کی بجائے گھر آ گیا۔ ساری رات بے چینی سے گزاری۔ اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتا اس پری چہرے کا مکھڑا سامنے آ جاتا۔ صبح دکان کھولی تو فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر کوئی لڑکی تھی۔ بھائی نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس سے بات کرنا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کل آپ کی دکان پر شاپنگ کی تھی، آپ نے ایک اضافی پرفیوم کی شیشی مجھے دے دی، جبکہ خریدی ہوئی تو میرے بیگ میں موجود تھی۔ اب ایک واپس کرنی ہے تو میں یہاں اسکول ہاسٹل میں ہوں، آپ آ کر اپنی امانت واپس لے جائیں۔ وہ شام کو اس کے ہاسٹل آ گیا۔ پرفیوم نہ لیا بلکہ اصرار کر کے اسی کو دے دیا۔ البتہ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں اور اس کے بعد فون پر باقاعدگی سے باتیں ہونے لگی۔ اس لڑکی نے جب بھائی سے اس کا نام پوچھا تو اس نے سادگی سے رانجھا بتا دیا۔ لڑکی نام سن کر ہنس پڑی۔ میرے بھائی نے بھی سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ بولی، اگر تمہارا نام رانجھا ہے تو میرا نام ہیر سمجھ لو۔ رانجھا اور ہیر آپس میں ملتے نہیں تھے، البتہ فون پر رابطہ رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے بتایا کہ اس کے گھر والے اسے لینے آ رہے ہیں کیونکہ سالانہ امتحان کے پرچے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ اب ہاسٹل سے چلی جائے گی۔ رانجھا یہ سن کر اداس ہو گیا۔ اگلے دن وہ دکان پر خدا حافظ کہنے آئی۔ اس کو اپنی بہنوں کے لیے کچھ چیزیں بھی خریدنی تھی۔ بھائی کو اداس دیکھ کر ہیر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ چلی گئی تو میرے بھائی کا بھی دکان پر دل نہ لگا اور وہ بھی گھر آ گیا۔ راستے میں اسے بڑا بھائی ملا اور پوچھنے لگا، رانجھے کدھر جا رہے ہو اور دکان پر کسے چھوڑ کر آ گئے ہو؟ بھائی جان، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دکان بند کر کے گھر جا رہا ہوں۔ رانجھا کو پتہ نہ چلا کہ اپنی سوچوں میں مگن وہ گھر سے کافی آگے نکل آیا تھا۔ لیکن تم تو گھر سے کافی آگے نکل آئے ہو۔ اچھا، وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ بے خودی کی وہ کیفیت تھی جس پر اس کا اختیار نہ تھا۔ اگرچہ اس کی محبت صاف ستھری تھی مگر دل کی عجیب کیفیت تھی۔ آج سارا ماحول اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں نے کھانے کا پوچھا تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ امی نے بیٹے کی حالت دیکھی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ماں کی چیخ پر گھر والے دوڑے آئے۔ والد صاحب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ رانجھا نے کہا، سر میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔
डॉक्टर ने चेक किया लेकिन कोई बीमारी ना जान सका। जाहिर है बीमारी तो कोई ना थी, मगर ये ऐसा मर्ज है कि जिसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं था। रांझा को फिर भी डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए अस्पताल में दाखिल कर दिया। तीसरे रोज़ वो अस्पताल से भी भागकर घर आ गया, क्योंकि हीर की याद उसको अंदर ही अंदर खा रही थी। फ़ोन का इंतज़ार था, तभी दुकान पर आ बैठा। दिल को दिल से राह होती है। दुकान पर आए थोड़ी देर गुजरी थी कि उसका फ़ोन आ गया। वो कह रही थी, जब से घर आई हूँ दिल नहीं लगता, तुम्हारी याद ने मुझे बहुत अफसरदा कर रखा है। मैं इसी उदासी से निकल ही नहीं पा रही हूँ। खाने को जी करता है और ना कुछ करने को। खुदा जाने मुझे क्या हो गया है, लगता है मर जाऊंगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने रांझा को जगह बताई। वो जगह एबटाबाद से 100 किलोमीटर दूर थी। रांझा अगले दिन वहाँ पहुँचा। आधे घंटे के इंतज़ार के बाद वो आती दिखाई दी। अपनी एक सहेली के साथ आ रही थी। आते ही कहा, रांझा, जानती ना थी कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बस गई है। अब तुम्हारे बगैर जी ना सकूंगी। तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। उसकी बेबाकी पर रांझा मुंह तकता रह गया। किस सोच में खो गए हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? ये बात नहीं है। पहले तो तुम्हारे घर वालों से बात करना होगी। वो राज़ी होंगे तो ही मैं अपने घर वालों को मनाऊंगा। लेकिन मुझे तो डर है कि मेरे घर वाले राज़ी ना होंगे। वो अभी ये बातें कर ही रहे थे कि सामने से कुछ लड़के आ गए और उनके पास आकर खड़े हो गए। हीर उनको देखकर घबरा गई। उसके मुंह से निकला, भाईजान आप यहाँ? उनमें से एक उसका भाई था। रांझा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लड़की के भाई ने बहन को चले जाने को कहा। जाहिर है वो इनकार ना कर सकती थी। वो दोनों चली गई। दरअसल जहाँ रांझा और हीर बैठे थे वो जगह एक सैरगाह थी। वो इस लड़की के घर से नज़दीक थी। उसका भाई अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने आया हुआ था। वो रांझा से 3-4 साल बड़ा था और उसके तीनों दोस्त भी मेरे भाई से उम्र में बड़े थे। भागने का मौका था, लेकिन मेरे भाई ने भाग जाने को मुनासिब ना समझा। हीर के भाई ने रांझे को घूंसा मारा और फिर उसके दोस्त भी उस पर पल पड़े। वो अकेला था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। किस्मत अच्छी थी कि वहाँ सब लोग जमा हो गए जिन्होंने इन चारों हमला आवरों को काबू कर लिया। रांझा तेज़ी से हजूम से निकल के बस के अड्डे आया। बस तैयार खड़ी थी। वो उसमें सवार होकर अपने शहर रवाना हो गया। उन्होंने पीछा भी किया, मगर बस निकल चुकी थी। रांझा को अपनी फिक्र ना थी, बस यही अंदेशा था कि हीर को मार डालेंगे या उस पर कड़ी पाबंदियां लगा देंगे और फिर जल्द अज जल्द कहीं शादी ना कर दें। इन्हीं सोचों में सफ़र का पता भी ना चला कि कैसे ख़त्म हो गया। घर पहुंचा तो अपना होश ना था। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा ये तेरी क्या हालत है? किसने मार पीट दिया है? तब उसे अपना होश आया। खुद पर नज़र डाली तो कपड़े फट गए थे। घोंसे खाने से मुंह सूज गया था। आईना देखकर सख्त शर्मिंदगी हुई। माँ को किसी तरह टाल दिया। रात का वक्त था और वो अपने कमरे में जा घुसा और कुंडी लगा ली। तमाम रात उसी फिक्र ने उसे सोने ना दिया। बदन दुख रहा था। सुबह दुकान पर भी ना जा सका। 10 दिन रांझा ने इसी फिक्र में गुजारे कि कहीं उसको उसके भाइयों ने मार ना दिया हो। वो यही बात सोच सोच कर पागल हो रहा था। उसको खबर होती कि उस लड़की से मिलकर ऐसा बेगाना हो जाएगा तो कभी उसके पीछे ना जाता। शायद ये उसके इख्तियार से बाहर था। वो जिंदा था मगर मुर्दा जैसा था। किसी से बात करने को दिल करता था और ना दुकानदारी को। अगर सौदा लेने वाले सीधी बात करते तो भी उसको बुरा लगता। वो अब हीर के फ़ोन के इंतज़ार में दुकान पर जाता था। कुछ दिन फ़ोन की घंटी खामोश रही। रांझा की सांस भी घुटी घुटी रही। वो मायूस होकर चला था। उसको उसके सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि खुदा जाने लड़की के भाई ने उसके साथ क्या सलूक किया है। उसको इस सवाल का जवाब देने वाला भी कोई ना था। एक दिन फिर से फ़ोन की घंटी बजी। ये हीर का फ़ोन था। आवाज़ सुनकर बेख्तियार रांझा के मुंह से निकला, हीर, अब तो अपना सही नाम बता दो। क्या तुम जिंदा हो? या बता दोगी जब तुम अपना असल नाम बताओगे? क्या तुमको मेरे मर जाने का यकीन था? नहीं, लेकिन मैं उलझन में हूँ कि घर वालों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। भाइयों ने मिलकर खूब मारा और फिर कमरे में 10 दिन तक बंद रखा। आज अपनी कज़न की एक मंगनी में आई हूँ। सब घर वालों के साथ कज़न के घर हूँ। यहाँ से छुप कर फ़ोन कर रही हूँ। 1 माह बाद मेरी शादी है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 1 माह है हमारे पास, हम शादी कर सकते हैं। मगर ऐसी शादी में तो घर वालों की रुसवाई है। तुम सब्र से काम लो। रांझा ने उसे समझाया।
تو پھر تم کر لو صبر، اس کے بعد ساری زندگی صبر سے ہی کام لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ رانجھا پہلے سے زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسی وقت دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ سوچ رہا تھا کہ وقت کم ہے، گھر والوں سے بھی بات نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کا کاروبار تھا، وہ الگ ختم ہو رہا تھا۔ وہ دکانداروں سے بھی غافل ہو رہا تھا۔ اس کو خبر تھی کہ لڑکی کے گھر والے خود اس کے گھر بھی راضی نہ ہوں گے۔ بڑا بھائی کسی ضروری کام سے پشاور گیا ہوا تھا۔ رانجھا نے 8 دن کے لیے دکان نہ کھولی، خرابی طبیعت کا بہانہ کیے رکھا۔ 9ویں دن والد صاحب کے اصرار پر دکان کھولی تو فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ رسیور اٹھایا تو ہیر بولی، 3 دن سے میں مسلسل فون کر رہی ہوں، تم فون کیوں نہیں اٹھاتے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں بیمار تھا، رانجھا نے بتایا۔ بیمار تو میں بھی ہوں مگر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تم کل 2 بجے فلاں جگہ آ جانا، میں تم کو اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ہیر نے فون رکھ دیا اور رسیور کان سے لگائے سوچتا ہی رہا کہ اب کیا کروں۔ اس کو رات بھر نیند نہ آئی۔ اس روز کی ملاقات یاد تھی، اچھی درگت بنی تھی، دوبارہ جانے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ خود کو بہت روکا مگر اس راہ پر خود بخود قدم اٹھتے جاتے تھے۔ اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا پہنچا۔ 3 گھنٹے بعد وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ آج وہ اکیلی تھی، ہاتھ میں تھیلا پکڑ کر رکھا تھا۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے کپڑے ہیں، اب میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ اگر تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں یہاں پہاڑ پر سے چھلانگ لگا دوں گی۔ اس کے قدم اب بھی من بھر کے ہو رہے تھے، لیکن لڑکی دلیر تھی، اس کا بازو پکڑے ہوئے تھی۔ رانجھا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ چلو اٹھو، وقت کم ہے، میرے گھر والے مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، وہ یہاں آ گئے تو ہم دونوں کو مار دیں گے۔ رانجھا بادل ناخواستہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ جاتے تو کہاں جاتے، بس اسٹینڈ پر آ کر کھڑے ہو گئے، مگر خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، کوئی گاڑی نہ ملی۔ رانجھا گم سم تھا، جیسے اندھا، گونگا اور بہرا ہو گیا ہو۔ ہیر کی آواز بھی اس کو سنائی نہ دے رہی تھی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ سامنے دیکھو، نشیبی رستہ پر میرا بھائی اور اس کے ساتھ نہ جانے کون کون لوگ آ رہے ہیں۔ بھاگ جاؤ رانجھا، خدا کے لیے یہاں سے بھاگ چلو، ورنہ وہ لوگ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، مر جاؤں گا مگر تم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آخر کار وہ چونکا۔ نہیں، دیکھو، وہ 1-2 نہیں بلکہ 10-15 آدمی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے۔ وہ اسی ارادے سے آ رہے ہیں کہ ہمیں جان سے مار دیں گے۔ ہم دونوں کا اب تمہارے بھائی کے ہاتھوں مر جانا ہی بہتر ہے۔ لیکن ہیر مرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس نے خدا اور رسول کی قسمیں دے کر کہا کہ یہ بیگ لے لو، اس کو آگے جا کر کہیں نالے میں پھینک دینا۔ میں تمہارے ساتھ بھاگ نہیں سکتی کیونکہ میں تیز نہیں بھاگ سکوں گی، اور میری وجہ سے تم بھی پکڑے جاؤ گے۔ وہ یہاں آتے ہی مجھ سے الجھ جائیں گے، اتنی دیر میں تمہیں نکل بھاگنے کا موقع مل جائے گا۔ مجبور ہو کر رانجھا نے اس کا بیگ تھاما اور مخالف سمت میں ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پہاڑوں کی اوٹ میں نظر سے اوجھل ہو چکا تھا۔ تبھی وہ تمام ہیر کے سر پر آ پہنچے، جس نے خود کو ایک پتھر پر گرا لیا تھا اور اب وہ بے ہوش پڑی تھی۔ رانجھا بھاگتے بھاگتے جنگل میں پہنچ گیا تھا۔ یہ سردیوں کے دن تھے، شام قریب تھی۔ خوف کی وجہ سے اس کو وہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ ساتھ کوئی چادر تھی اور نہ کھانے پینے کا سامان۔ ہیر کے کپڑوں کا تھیلا تو اس نے راستے میں ہی نالے کے اندر ڈال دیا تھا۔ نزدیک کوئی بستی بھی نہ تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی کے دن باقی تھے جو اتنی سردی کے باوجود وہ بچ گیا۔ کالی لمبی رات جوں توں گزر گئی، مگر یہ رات قیامت سے بڑھ کر لمبی تھی۔ صبح پھوٹتے ہی وہ درخت سے اترا اور روانہ ہو گیا۔ راستے کا پتہ نہ تھا، کوئی جاننے والا نہ تھا، بس خود کو قسمت پر چھوڑ دیا۔ جس راستے سے آیا تھا وہ بھول چکا تھا۔ گھنٹہ بھر یوں ہی چلتا گیا، بالآخر سامنے ایک شخص آتا دکھائی دیا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا۔ رانجھا نے اس سے بڑی سڑک کے بارے میں پوچھا۔ وہ کوئی نیک دل انسان تھا، کہنے لگا، سڑک تو بہت دور ہے، تم راستہ بھول جاؤ گے، میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں۔ کافی دیر کے بعد وہ بڑی سڑک پر پہنچ گئے۔ رانجھا نے اس کو کچھ رقم دی کہ وہ غریب آدمی تھا۔ رانجھا وہاں کسی سواری کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی آ گئی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے اور یہ کیسی حالت بنا رکھی ہے۔ ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، وہ بیمار تھا، اس نے رات کو مجھے اپنے ساتھ رہنے پہ مجبور کر دیا تھا۔
رانجھا نے ہم سے بہانہ کیا اور اپنے بستر پر گرا تو ہوش ہی نہ تھا، کیونکہ رات بھر وہ سردی میں درخت پر بیٹھے رہنے سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اگلے دن اٹھا تو حالت کچھ بہتر تھی۔ شکرانے کے نفل پڑے کہ اللہ نے عزت اور زندگی دونوں رکھ لی، مگر اب فکر تھی تو ہیر کی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کو تو اس کے بھائیوں نے اگلے جہان پہنچا ہی دیا ہوگا۔ اس کے بعد والد صاحب کی علالت دیکھتے ہوئے اس کو احساس ہوا تو وہ بلا ناغہ دکان پر بیٹھنے لگا۔ اب بھی فون کی گھنٹی پر اس کا دل دھڑک اٹھتا تھا کہ شاید ہیر کا فون ہو، مگر اس کا فون نہ آیا۔ خدا جانے اس پر کیا بیتی ہوگی۔ 2 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ جب فون کی گھنٹی بجتی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی کہ یہ اسی کا فون ہوگا، لیکن وہ کسی اور کا ہوتا اور رانجھا مایوس ہو جاتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ حالت یہ تھی کہ رانجھا صبح مشکل سے ہی دکان پر جا پاتا اور شام کو گھر آ جاتا۔ وہ دکان پر جاتا یہ امید لے کر کہ شاید آج ہیر کا فون آ جائے، ورنہ اس میں تو اب چلنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ رانجھا نے فون اٹھایا۔ ایک لڑکی بول رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ رانجھا، آپ رانجھا ہیں؟ میں بول رہا ہوں۔ بھائی نے جواب دیا، میں سنوبر کی سہیلی بول رہی ہوں۔ آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری دوست اور آپ کی ہیر اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر رانجھا کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے اس کو ملنے کے لیے سحرگاہ میں بلایا تھا تو میں بھی ساتھ تھی۔ سنوبر نے مجھے آپ کا نمبر دیا ہوا تھا، کہا تھا کہ اگر کبھی مجھے کچھ ہو جائے تو رانجھا کو بتا دینا۔ پھر اس دن اس کو اس کے بھائی گھر نہیں لائے تھے، بلکہ وہیں بے ہوشی میں ہی اس کا گلا دبا کر پہاڑ کے اوپر سے نالے میں پھینک دیا تھا۔ انہوں نے اس کے قدموں کے نشانات کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کے نشان بھی دیکھ لیے تھے۔ اس کا ایک بھائی دکان پر تم کو دیکھنے بھی آیا تھا، تو اس وقت تمہارا بھائی دکان پر تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ تم دکان پر موجود ہو اور ان کی بستی میں نہیں آئے، کوئی دوسرا آیا ہے۔ اس نے جا کر یہی کہا کہ جب تم لوگ شک کر رہے ہو تو وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، شاید وہ کسی اور کے ساتھ گئی ہوگی۔ خدا نے تم کو بچانا تھا سو تم بچ گئے، ورنہ تمہارا مارا جانا بھی یقینی تھا۔ خدا جس کو رکھنا چاہے دشمن کو اندھا کر دیتا ہے۔ رانجھا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رسیور رکھ دیا، دکان بند کی اور گھر آ گیا۔ اس کو اپنے بچ جانے کی خوشی نہ تھی، غم تھا تو ہیر کے ڈوب جانے کا، جس کا اصل نام اس کی سہیلی نے بتایا تھا کہ سنوبر ہے۔ سنوبر کا غم میرے بھائی رانجھا کو آج بھی ہے۔ اب بھی ہم اس کو اس کے اصل نام ذیشان سے ہی بلاتے ہیں، کیونکہ گھر والوں کا خیال ہے کہ اس کو رانجھا نام راست نہیں آیا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔